حسن قولا شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي تبارك وتعالى علوا كبيرا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي جعل الإنسان فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلقنا وصورنا ورزقنا وهدانا إلى الإسلام وكان فضله علينا كبيرا. من كفر فلن يجد من دون الله وليا ولا نصيرا. الحمد لله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وبارك عليه وعلى من فاز بإطاعته فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وعملا صالحا. اگر پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ عزت احترام فضیلت والے دنوں کو ڈھونڈنا ہو تو وہ دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس آ چکے ہیں. آج سے چند دن کے بعد جو عشرہ شروع ہو رہا ہے ذو الحج کا، یہ وہ عشرہ ہے جس کی اہمیت اور جس موقع کی عظمت کو یہاں پر موجود یا دیکھنے سننے والا ہر شخص اپنے پر اس طرح لاگو کر لے کہ یہ میری زندگی کا آخری موقع ہے، آخری 10 دن ہے اور جو میں سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں اٹھا لوں. یہ 10 دن جس کے بارے میں یکم ذو الحج سے 10 ذو الحج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر. اس دنیا میں جتنے بھی دن ہیں ان میں سب سے بہترین دن یہ جو عشرہ ذو الحج کا پہلا عشرہ ہے اس کے 10 دن ہیں. افضل ایام الدنیا. باقی جتنے بھی دن ہیں ان کی فضیلت کو نہیں پا سکتے. آپ یہ تصور کر لیں، اور جب رمضان، جب جمعہ، جب کوئی ایسا موسم آئے، آپ میں سے ہم میں سے کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں اس سے اگلا سیزن نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. ان فضیلتوں کو صرف سننے سے کام نہیں چلے گا. اپنی غنیمتیں بنا لیں، اپنے لیے مہلتیں، اپنے لیے حساب بنا لیں، اپنی دفعہ آخری جو اپنا نامہ اعمال میں ان کو سمیٹ لیں. جب بھی آئے آخری دفعہ ہے. کبھی تو ایسی آنی ہے کہ وہ آخری دفعہ ہوگی، اگلے سال وہ 10 دن آئیں گے، ہم میں سے کچھ نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کی اہمیت بتاتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت تصویر بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فرما رہے ہیں ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر تعملہ فی عشر الاضحى. یہ دن بڑے عظیم ہیں، ان جیسے کوئی اور دن نہیں ہو سکتے. اگر یہ خود صرف دن عظیم رہتے تو مجھے اور آپ کو کیا ملتا؟ وہ دن عظیم ہوئے نا، ہمارا اس عظمت سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اگر ایک قومی تہوار آتا ہے، اس قومی تہوار میں آپ قومی سطح پر اس کو مناتے ہیں، وہ ایک قوم کا یا ایک وطن کا یا کسی تاریخی حوالے سے ایک دن ہوتا ہے، آپ اس میں آپ کو کیا ملتا ہے چھٹی کے علاوہ؟ چھٹی آپ کو مل جاتی ہے، اس پہ آپ خوش ہوتے ہیں. لیکن جو شریعت میں دن عظیم ہے، اس میں اگر رات لیلۃ القدر عظیم ہوئی تو اس میں کھڑا ہونے والا بھی عظیم ہو جائے گا. اگر روزے کی فضیلت ہے، رمضان کی فضیلت ہے، اس میں روزہ رکھنے والا اس فضیلت سے فائدہ اٹھا لے گا. یہ 10 دن ان کی آپ کی ذات، آپ کے خاندان، آپ کی اس عمر کے لیے فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی بھی عمل جو آپ ان 10 دنوں میں کریں گے وہ اللہ کے ہاں پاکیزگی کے اعتبار سے اور اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہو سکتا. یہ حدیث بڑی ہی سادہ ہے، شرح کرنے پہ آئیں تو صفحے کے صفحے ہو سکتے ہیں، اور سمجھ کر عمل کرنے پہ آئیں تو ایک سطر ہی خود حدیث ہی کافی ہے. مسئلہ آج کل کے دور کا یہ ہے کہ دین کو لوگ معلومات جمع کرنے کا ذریعہ تو سمجھتے ہیں یا اس حوالے سے محنت کرتے ہیں، عمل کے حوالے سے کم ہو جاتے ہیں. وہ قلیل تھوڑا سا علم شاندار ہے جس کے بعد انسان عمل کرنا شروع ہو جائے، اور وہ زیادہ علم محرومی کا باعث ہے جس کے بعد عمل نصیب نہ ہو. اب سادہ سی بات ہے کہ کوئی بھی عمل جو آپ ان 10 دنوں میں کریں گے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ اجر والا اور پاکیزگی والا ہے. اب پہلا سوال آپ کے ذہن میں آئے گا میں کیا کروں، پھر میں کیا کیا کام کروں بطور خاص اس میں. آئیے پھر ایک شکل یہ ہے کہ اس حدیث کو لے کے آدھا بیان کرنے کے بعد کوئی مذہبی عالم نما شخص اپنے پیروکاروں کو کسی ایسے کام پہ لگائے جو ہو سکتا ہے سنت کے مطابق نہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ کوئی اور چیز گھڑ لے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں ان 10 دنوں میں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان 10 دنوں میں بطور خاص یہ چیزیں زیادہ کرنا، التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر. ان 10 دنوں میں سبحان اللہ کہنا، اللہ کی تسبیح کہنا، الحمدللہ کہنا، یا لا الہ الا اللہ پڑھنا، یا تکبیر کہنا، اس میں بطور خاص ہی زیادہ کر دو. اب اس حصے پہ بھی رک جائیں. اگر یہ کہا جاتا کہ ان دنوں میں فلاں عبادت کر لو، ہم نفل کی بات کر لیتے ہیں، تلاوتوں کی کر لیتے ہیں، اس میں ایک کم از کم مشقت تھی. اللہ کے کام میں مشقت بھی کوئی مشقت نہیں ہوتی، لیکن انسانی جسم کے حساب سے بات کر رہا ہوں، کچھ اٹھنا ہلنا یاد کرنا پڑھنا تھا. اس میں سب سے ہلکا کام کہا گیا تسبیح، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ. یہ سادہ سے الفاظ انسان چلتے پھرتے بیٹھے بیٹھے کام کرتے کرتے کر سکتا ہے. اس موقع کو ضائع نہ کیجیے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر فرما دے، اور بطور خاص اس عشرہ کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت میں ہمیں اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی نیکی کا کام ہوگا وہ آپ نے بطور خاص ان 10 دنوں میں کریں گے، اس کا اجر باقی دنوں سے زیادہ ہوگا. وہ اللہ کے ہاں اجر میں زیادہ ہوگا، پاکیزگی میں زیادہ ہوگا. آپ نے نیتیں کرنی ہیں اور اس کے بعد عمل کرنا ہے. ہم تقریریں کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اس کے بعد جزاک اللہ کہتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. عمل خود کرنا ہے. اپنے سب سے پہلے آپ کی ذات پہ آپ کا حق ہے، اپنے آپ کو سدھاریں. پھر آپ کے دائیں بائیں آپ کے خاندان کا حق ہے.
پھر آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا، رشتہ داروں کا یا کولیگز کا حق ہے، پھر اس کے بعد اگلے لوگ آتے ہیں۔ اب ان 10 دنوں میں اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کو صرف پانی پلا دے اس کا اجر زیادہ ہے، کھانا کھلا دے اس کا اجر زیادہ ہے، وہ اپنی گاڑی میں گزرتے ہوئے بوتلیں، چاہے گھر میں بوتل استعمال ہوئی کوڑے میں پھینک دے، چاہے بھر کے گاڑی میں رکھ دے، کسی کو راستے میں پکڑا کے آگے چلا جائے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ یہ ننھی ننھی نیکیاں یہ جمع کریں گے تو یہ بہت بڑا پہاڑ بنتی ہیں۔ کسی شخص نے موٹر سائیکل پر ہے، وہ اپنے موٹر سائیکل پہ کوئی ایک روٹی رکھ لے، ایک لقمہ رکھ لے، ایک بوتل رکھ لے، گزرتے ہوئے اشارے پہ کسی کو پکڑا دیا، کوئی بیٹھا ہے، کوئی ریڑھی لے کے جا رہا ہے اس کو پکڑا دیا، کوئی کھڑا ہے، کوئی مسافر ہے، وہ کر لے۔ آپ میں سے ہر شخص کا ایک گھر ہے، اس کا دروازہ ہے، دروازے کے سامنے سے لوگ گزرتے ہیں، نیکی کا آغاز وہاں سے ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کا ایک پڑوسی ہے، اس پڑوسی سے نیکی کی جا سکتی ہے۔ ہر شخص کا ایک راستہ ہوتا ہے، اس راستے سے وہ گزرتا ہے، وہ راستے اپنے اپنے لیے اللہ کے ہاں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہل رہی ہوگی اور وہ اخرجت الارض اثقالہا، اپنے راز نکال رہی ہوگی، اس لیے کہ بان ربک اوحی لہا، اس کے رب نے آج اس کو انداز گویائی عطا کیا ہوگا کہ بولو، اپنے راستے کو وہ اپنے حق میں قیامت کے لیے گواہ بنا سکتا ہے۔ کوئی نیکی کرتا جائے اور کچھ نہیں، جہاں سے گزرتا ہے سلام ہی کر دے، وہاں پہ کچھ پانی کا سلسلہ کر دے، کوئی کولر لگا دے، کوئی ٹوٹی لگا دے، کوئی ایسا کرے۔ آپ میں سے ہر شخص کا ایک خاندان ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لے۔ یہ 10 دنوں میں بطور خاص اپنے لیے اپنا کوئی نہ کوئی ایجنڈا بنائیے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں اور مسلسل انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کرنے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے گا، جب کوئی شخص سچے دل سے نیکی کے راستے پہ چلتا ہے اور محدود ایک دفعہ کہتا ہے میں نیکی کر لوں، اللہ اس کے دل میں اس نیکی کی محبت ڈالتا ہے اور اللہ اس سے وہ کام ہمیشہ کے لیے جاری کروا دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سے ہمیشہ والی نیکیاں جاری فرما دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور محبت بھری حدیث دیکھیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے اٹھو جہاد پہ جاؤ، لڑائی کر کے آؤ، اور وہاں پہ واپس نہ آنا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، یہ ایک عظیم درجہ ہے۔ اگر کہا جائے اپنا سارے کا سارا مال اٹھائیں، گھر اٹھائیں، جائیداد اٹھائیں، جائیں جا کے اللہ کی راہ میں لڑیں اور بھول جائیں کہ آپ کا کچھ تھا، اور سب کچھ اپنا وہاں پہ وہ شخص اٹھے اور اپنا فنا کر دے، یہ بھی ایک عظیم جذبہ ہے، عظیم نیکی ہے، لیکن اتنی آسان نہیں ہے۔ ہم 1000 لوگوں سے کہا جائے گا تو 999 شاید کہیں بیٹھے رہو، ایک جا رہا ہے کافی ہے۔ یہ اتنے آسان کام نہیں ہے، ہیں بڑے عظیم، لیکن تیسری ایک شکل ہے، آپ سے کہا جائے جاؤ نکلو اور کسی نیک کام میں اپنے آپ کو اس طرح لگا دو کہ تمہیں اپنا ہوش نہ رہے، تمہارے کپڑے صاف نہ رہیں، تم اپنے کام میں گم ہو، حتیٰ کہ تمہارے چہرے پہ خاک ہی خاک چھا جائے، الا عفر وجہہ بالتراب۔ ایک چوتھا درجہ بھی ہے، کہا جائے کہ نکلو، اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنا جو پسندیدہ گھوڑا ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور ساتھ احریق مہجۃ دمہ، ایک خون یہاں سے نکلتا ہے، جسم سے کسی حصے سے نکلتا ہے، ایک ہے جو دل ہے جو سارے جسم کو خون دے رہا ہے، اس دل کے اندر جو خون باقی ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں مہجۃ الدم، اس خون کو بھی نکال کے اللہ کی راہ میں پیش کر دو۔ یہ 4 درجے ہیں، آسان نہیں ہیں، یہ 4 درجے بس خاص لوگوں کو ملتے ہیں۔ ان 4 درجوں پر جو جا کے کوئی عمل کر رہا ہو، ایک طرف یہ 4 درجے والے ہوں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، جو دنیا میں سب سے بہترین فضیلت والے دن ہیں، یہ 10 دن ہیں ذو الحج کے عشرے کے۔ ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل، کوئی بھی اور عمل ان 10 دنوں کی فضیلت اور عظمت کو نہیں پا سکتا۔ کہا گیا کیا جہاد بھی؟ آپ نے کہا ہاں جہاد بھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ہاں جو 4 لوگ ہیں
4 حدیثوں میں آپ نے 4 قسم کے ذکر کیے. ایک ایسا شخص جو اپنا سارا مال لے کے جائے اور لوٹا دے، یا دوسرا شخص جو اپنا گھوڑا بھی ذبح کر دے اور اپنے دل کا خون بھی پیش کر دے، یا تیسرا شخص جو جائے اور واپس کچھ نہ لے کے آئے. اتنے عظیم درجے پر جو کوئی عمل ہوگا، اس عظیم عمل پہ جا کے یہ 10 دنوں کا کوئی ایک نیکی وہاں جا ٹھہرتی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو ہم فضیلتیں سن رہے ہیں اللہ ہمارا مقدر فرما دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے بعد جتنے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، سب سے پہلے نیکی کا طریقہ یہ ہوتا ہے، نیکی آپ کریں لیکن جو بدی ہو رہی ہے اس کو بھی روک لیں. برائی سے رک جانا بھی ایک نیکی ہے، اس کا بھی اجر ہوتا ہے. ہمارے ہاں اب یہ بدقسمتی سے معمول ہے، مسجد یا مولانا صاحب کے پاس جائیں تو نیک اور صالح، بچے جمعے کی نماز کے لیے آئیں تو کچھ ان پہ شرافت نظر آتی ہے. یہاں سے جائیں گے، جو بچہ اپنے باپ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا ہوگا، واپس جا کے وہی باپ اس کی نگرانی میں اس کے خرچے پر ٹی وی چلے گا، میوزک ہوگا، ڈرامہ ہوگا، فلم ہوگی، وہ تقریب میں لے کے جائے گا، وہاں پہ کو گیدرنگ ہوگی، گانے چلیں گے، اور اس کو گناہ سمجھنا ہماری نسلوں نے چھوڑ دیا. وہ بازار مارکیٹ جائے گا، ماحول وہاں پہ بھی جو ہوگا چلتا جائے گا. اپنے بچوں کو جس تعلیم درس گاہ میں بھیج رہا ہے وہاں پہ جو ماحول ہے سب کو پتہ ہے. اس کے بعد ایک ٹوٹل ان کی کوشش ہوگی کہ ہمیں بکرا جانور اچھا سا مل جائے، ہم لوگوں کو دکھا لیں. جو مسجد میں درس سنا تھا 15 20 25 منٹ کا، وہ 15 20 25 منٹ کا ایک درس ایک طرف، اور آگے روزانہ 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے کی غلاظت ایک طرف. پھر کہیں گے ہمارے بچے دین کی طرف نہیں آتے، پھر کہیں گے مولانا ایسے ہوتے ہیں، مسجدیں والے ایسے ہوتے ہیں، قاری حضرات ایسے ہوتے ہیں. یہ فضیلتیں آ رہی ہیں. یکم میرے پاس کچھ ایسے نمازی تھے جو پچھلے سال یہاں پر تھے، آج نہیں، قبروں میں جا لیٹے. اللہ ان کی مغفرت فرما دے. آپ لوگوں میں سے کسی کی گارنٹی ہے کہ یہ جو آ رہا ہے یہاں تک زندہ رہے گا، اگلی دفعہ زندہ رہے گا؟ سب سے بڑا دھوکہ انسان کے لیے شیطان جو کہتا ہے نا نیکی کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ اس دفعہ گزارا کر لو، اگلی دفعہ نیک ہو جانا. یہ وہ کام ہوتا ہے، یہ نیکی کا ارادہ بندے کا نہیں، شیطان نے اس کے دل میں غفلت میں ڈالا ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنے اپنے گھر میں جا کے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ کیا آپ کے گھر میں ان 10 دنوں میں بطور خاص، کیا ان 10 دنوں میں برائیاں جاری رہیں گی یا نہیں ہوں گی؟ روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے؟ ماں اور باپ، میاں اور بیوی، بہن اور بھائی مل کر اپنے گھروں کی اصلاح کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اگر اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتے، حکومت پاکستان کو کوسنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کے گھر کا حساب لینا، حکومت پاکستان سے نہیں لینا. یہ ٹی وی، ڈرامے، کو ایجوکیشن، کلچر، دوستیاں، واٹس ایپ پہ اگلا پچھلا، یہ سب یہ حقیقت ہے، اس سے آنکھیں آپ چرا نہیں سکتے. یہ سارے کے سارے ایک طرف یہ غلاظت ہو، ایک طرف پورا ایک بڑا برتن گندگی کا بھرا ہو، اور دوسرا کوئی آپ کو 1 کلو دودھ پی لو، اور آپ اس برتن میں ڈال دیں، کیا پئیں گے اس میں سے؟ یہ فضیلتیں ایک طرف ہیں، اور ہمارے جو معمولات ہیں ان کی رذیلتیں الگ ہیں. ان سے نکلیے. اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں. ایک رمضان کا موقع تھا، ایک یہ آیا ہے. کبھی بار بار جمعہ آ رہا ہے، یہ بار بار کیوں آتا ہے؟ اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو. ہو سکتا ہے اگلا جمعہ یہاں پہ نہ ہو، اگلے جمعے پر آپ کی جائیداد بڑھ چکی ہو، اگلے جمعے پر آپ کے سارے کے سارے آپ کی پوزیشن سیٹ پہ نئے لوگ آ چکے ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، جب فضیلتیں سنیں، بڑی بڑی فضیلتیں سنیں، ایک حدیث اپنی ذہن میں بار بار لے آئیے گا. آپ کی صحت کتنی شاندار ہے، عمر کتنی شاندار ہے، حالات کتنے اچھے ہیں، سیٹ ہیں، سب کچھ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے ساتھ تشریف لے گئے. جب وہاں پہ پہنچے، ابھی قبر تیار ہو رہی تھی، آپ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد چھڑی سے خاک کو خرید رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. صحابہ نے دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک ان کے گال پہ آئے، وہاں سے خاک پہ گرے. حتی بل الثری، نیچے جو خاک تھی اس پہ گرنے لگے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس مقام کے لیے تیاری کر لو، لمثل ھذا فاعدوا، خوشیوں کے لیے تیاری کریں، عید کے اچھے کپڑے بنائیں، سنت ہے، دیں بانٹیں زیادہ سے زیادہ، جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے فَلْيُرَى أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ، آپ پر اللہ کی نعمتیں نظر آنی چاہیے، دنیاوی نعمتیں بھی نظر آنی چاہیے۔ لیکن عید کی تیاری کر رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا عیدیں ہوں گی، آپ نہیں ہوں گے، آپ اپنے مقام پر قبر کی طرف جا رہے ہوں گے، وہاں پر یہ 10 دن فضیلت کے آپ کے حساب میں جمع ہوں گے۔ ایسے بھی ہوں گے جو اس 10 دنوں کو گزاریں گے سوائے قربانی کرنے کے، تکا بوٹی کے، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ ایسے بھی ہوں گے جو کئی عرصے سے فجر کے لیے جاگے نہیں ہوں گے۔ ایسے بھی ہوں گے جو عید کو بھی پورا گھر بورڈ سمجھتا ہوگا، کیا عید آ جاتی ہے، ان کے فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کو عیدیں کوئی اور اچھی لگتی ہیں۔ وہ اپنے شاعر سے، اللہ کی ان علامتوں سے، وہ بچے، وہ بڑے، وہ جوان، وہ گھر کا کلچر اکتاہٹ محسوس کرتا ہے۔ یہ اسلام اس کا سبب نہیں ہے، ان کی اپنی نحوست چھائی ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن سب سے بہترین ہیں، ان 10 دنوں میں پھر سب سے بڑا بہترین دن وہ عید کا دن ہے، جس دن ذبح کیا جاتا ہے، قربانی کا دن ہے۔ یہ جو 10 دن ہے اپنا اپنا کیلنڈر بنائیے، صدقہ روز کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روز زیادہ سے زیادہ درود پڑھیے، جو اللہ کے رسول نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فیہن من التسبیح والتہلیل والتکبیر والتحمید، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اذکار کیجیے، تسبیح کیجیے۔ کوئی بھی نیکی جو آپ کے حق، آپ کے بس میں ہے، وہ آپ کے باقی سال کی نسبت وہ بہت عظیم ہے، اس رتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ ایک شخص جو کسی راستے سے گزرتا ہے، وہاں پہ وہ گزرنے والے کو سلام کر لے، یہ بھی نیکی ہے۔ اگر وہ جن سے ملتا ہے ان کو اچھے طریقے سے مسکرا کر دیکھ لے، یہ بھی نیکی ہے، صدقہ ہے۔ انسان جو لقمے اپنے بچوں اور گھر والوں کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ بھی صدقے کے طور پہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اتنا عظیم موقع دیا، ادھر نماز ہے، ادھر اذان ہے، بندہ اپنے پیسے گن رہا ہے، کسٹمر کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے، یہ نماز کو چھوڑ کر اپنے باس کی، اپنے افسر کی اطاعت میں وہ سارے کے سارے سمریاں تیار کر رہا ہے، فائلیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اللہ کے کلام کی، اللہ کے پیغام کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ معاشرے میں خامیاں کیا ہیں، آپ نے دیکھنا میں نے اپنے اندر کیا خوبی پیدا کی ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوگا جو اپنے اوپر محنت کرے گا، اپنی خطاؤں کو اس پہ روئے گا، اپنی غلطیوں پہ شرمائے گا، اپنی جو بھی اللہ کے حضور اس سے غلطیاں ہوئیں اس پہ وہ روئے گا، اپنے آپ کو کوسے گا۔ جو اپنے لیے نیکی کے بہانے اور راستے ڈھونڈے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ایک شخص سارے شہر کے ہر بندے کا ریکارڈ جمع کر کے ان کی خامیاں بیان کرتا رہے اور وہ سچ بیان کر رہا ہو، اس کو ایک بھی نیکی نہیں ملے گی، اس کی پاکیزگی میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نعمتیں اسلام کی مل رہی تھیں، قرآن نازل ہوتا تھا، لوگ موجود ہوتے تھے، مخالفین دیکھ رہے ہوتے تھے، ایک یہودی آ کے کہنے لگا حضرت عمر سے، یا امیر المؤمنین، مسلمانوں قرآن کی قدر بعض اوقات غیر مسلم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ لوگوں کی کتاب میں ایک آیت ہے، تقرؤونہا، تم اس کی تلاوت کرتے ہو، لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک عیدا، اگر ہم لوگوں پر، یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوتی تو جس دن وہ نازل ہوئی تھی اس دن ہم جشن کا اہتمام کرتے، اس کو ہم عید بنا لیتے، اتنی عظیم آیت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ایو آیتین، کس آیت کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن میں جو تمہاری یہ آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آج میں نے تم لوگوں کے لیے اے بندو دین پورا کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت بھی مکمل کر دی، اور میں تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین چن لیا، اس پہ میں راضی ہو گیا۔ یہ آیت ہے۔ عمر نے کہا، قد عرفنا ذلک اليوم، ہاں ہمیں پتہ ہے وہ دن
اور یہ جس دن ہمیں وہ دن بھی پتہ ہے اور جہاں پہ وہ نازل ہوئی میں وہ جگہ بھی پتہ ہے، وہ عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ان دنوں کی قدر 8واں، 9واں اور 10واں دن پھر حجاج کے مناسک کے جیسے بڑے دن ہیں، وہ غیر مسلم ان آیات کی اور ان دنوں کی اہمیت عظمت کو سمجھتے تھے اور جلتے تھے کہ کاش ہمیں یہ چیزیں ملی ہوتی، اور ہم مسلمانوں کو ملی ہے، ہم ایمان کے دعوے دار بھی ہیں اور پامال ہم خود کر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث، زندگی میں آپ جہاں پر بھی ہیں نا، جس طرح ایک نماز کو ادا کرنا عبادت ہے، حج کرنا ایک عبادت ہے، اسی طرح کسی کی بھی مدد کر دینا عبادت ہے، وہ بھی عبادت کی کیفیت ہے۔ کسی کا بھلا کر دینا، کسی سے اپنی برائی کو روک دینا عبادت ہے۔ عبادتیں صرف مخصوص کیفیتوں کی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ دابة او طیر او انسان الا کان لہ صدقہ۔ کوئی شخص صرف بیج پھینک دے، کوئی پودا اس نے اگا دیا، یا اس نے کوئی بھی ٹہنی وہاں پہ گاڑ دی، اس نے تو ایک عمل ویسے کیا تھا، وہ چلا گیا، پیچھے سے وہ پودا بنا، اس میں سے پرندے، انسان، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس شخص کے لیے یہ چیز صدقہ بن رہی ہوتی ہے، اس شخص کے لیے صدقہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح نماز کی فضیلتیں ہیں، عام طور پر کچھ لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے، ہم لوگوں کے لیے نیکی کیوں کریں، لوگ اپنا راستہ خود ٹھیک کریں، لوگوں کا راستہ ٹھیک کر دو تمہارا جنت کا راستہ ٹھیک ہو جائے گا، لوگ اپنا سایہ خود بنائیں، آپ لوگوں کے لیے سایہ آپ بنا دیں، اللہ آپ کے لیے جنت میں سایہ بنا دے گا۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس نے دنیا میں لوگوں کی کوئی تکلیف کو دور کیا، اللہ نے قیامت کے دن اس شخص کی تکلیفوں کو، بڑی بڑی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اور جو لوگوں کے لیے جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ اللہ سے بہتر کوئی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے؟ بڑے خلوص اور اخلاص سے دعا کیجیے، اے اللہ ہمیں آئندہ آنے والا عشرہ ذوالحجہ زندگی کا سب سے بہترین عشرہ بنا کر منانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہر چھوٹے اور بڑے نیک کام کی اس میں توفیق عطا فرما دے۔ رب کریم جو کہا ہے، سنا ہے، اے اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں غفلتوں سے نکال کے اے اللہ عمل کی دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم بارك على أصحاب محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى أتباع محمد أجمعين۔ عید کا دن آتا ہے اسی شہر میں، ہر شہر میں ایک تکلیف دہ منظر بھی ہوتا ہے، اندر لوگ قربانی کھا رہے ہیں، موجے اڑا رہے ہیں، اور باہر کوئی غریب مجبور دروازے بجا کے گوشت مانگ رہا ہے، اس کو کوئی ایک بوٹی دیتا ہے، کوئی ہڈی والی بوٹی اس کے لیے سنبھال کے بیٹھا ہے، وہ اپنے اس چھوٹے سے بیگ میں جمع کرتے 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 ان کی عید اسی میں غرق ہوتی ہے۔ اگر امت ہیں تو ایسا کیوں ہے، اور مسجدیں ہیں تو ہمارے یتیم بچے، مجبور باپ، بیوہ خواتین، معذور لوگ اس طرح کیوں مانگیں؟ اسی کے ازالے کے لیے مسجد رحمت العالمین میں اللہ کی توفیق سے 5 سال پہلے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ مسجد کے سامنے قربانی دسترخوان کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ڈائننگ ٹیبل لگائے تھے، نیچے بٹھا کے نہیں کھلا رہے تھے، ہمارا کلچر بٹھا کے کرسیوں پہ کھلانے کا ہے، اور اللہ کی توفیق سے کبھی 30,000 کبھی 35 کبھی 40,000 تک لوگ آئے ہیں، کھانا کھا کے گئے ہیں۔ آپ سب کے لیے بھی جو نئے ہیں یا پھر بھی ایک تجدید کے لیے اعلان ہے، کسی بھی شخص کو اپنی گلی میں گوشت مانگتا دیکھے، اسے کہ گوشت کی فکر چھوڑ دے، مسجد رحمت العالمین جاؤ، بیٹھو، صبح 9-10 بجے پہلی دیگ اترتی ہے، رات 6-7 بجے تک کھانا شام تک رہے گا،
تینوں وقت وہ مجبور آ جائے، وہ بیوہ آئے، وہ مزدور آئے، وہ جو ان کو سارا سال گوشت نہیں ملتا، 3 وقت آئیں، صبح بھی کھائیں، دوپہر بھی کھائیں، شام کو بھی کھائیں۔ صبح کھائیں، جا کے پارکوں میں گھومیں، عید منائیں، واپس آئیں، کھانا کھائیں، پھر پارکوں میں گھومیں، عید منائیں، پھر شام کو آئیں، کھانا کھائیں، تھوڑا سا اپنے ساتھ لے جائیں، اور جو رجسٹرڈ بیوہ خواتین ہیں 1000 کی تعداد ہے، ان کو ٹوکن جاری ہو چکے ہیں، وہ اپنے لیے کچا گوشت بھی ساتھ لے جائیں۔ دوسرا دن پھر اٹھیں، مسجد میں آئیں، ناشتہ کریں، دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں، جائیں جا کے عید منائیں۔ میرے شہر کا کوئی یتیم بچہ عید کے دن گلیوں میں گوشت نہ مانگے، کوئی بیوہ اپنے بچوں کو تقسیم کر کے اپنی عید خراب نہ کرے، کوئی باپ جو اپنے بچوں کو گوشت کے لیے ادھر ادھر گلیوں میں بھیجتا ہے نہ بھیجے، مسجد رحمۃ اللہ علیہ آ جائے، بیٹھے کھائے۔ اس حال میں ڈائننگ ٹیبل خاص طور پہ ان بچوں کے لیے سجے گا جو اس سال باپ کی شفقت سے محروم ہو کے یتیم ہوئے، ان کے لیے خصوصی عیدی الگ ہوگی۔ یہ اللہ کی توفیق سے نظام ہوگا، مسجد رحمۃ اللہ علیہ سے بنا ہے۔ پچھلے سال ہمیں محسوس ہوا جو باہر پنکھے چلتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، ان کے لیے اس سال 10 واٹر ایئر کولر جو ہیں بندوبست کر رہے ہیں، جو صدقہ دینا چاہے بطور خاص یہ مسجد کے باہر رکھے رہیں گے، جو روزانہ کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں، دوپہر کے وقت یہاں پہ آتے ہیں، روزانہ ہم تقریباً 50 خاندانوں سے ملتے ہیں، وہ گرمی میں نہ بیٹھیں، جگہ صاف کر دی گئی ہے، وہاں پہ واٹر ایئر کولر لگا کے ان کے لیے بندوبست کیا گیا کہ ٹھنڈ میں رہیں۔ یہ نظام مسجد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے جتنا کھانا آپ اپنے گھر میں پکائیں، جتنا کھانا عید کے دن پکائیں، اس کا 2%، 5% اپنے گھر کے باہر رکھ دیں، آؤ بیٹھ کے کھا لو۔ کسی غریب کو کہیں ادھر آؤ، ڈرائنگ روم میں بیٹھو، یتیم کو ادھر بیٹھو، جس طرح اپنے کسی شاندار مہمان کی عزت کرتے ہیں اس کو عزت سے کھلا دیں۔ تم لوگ اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم حتی تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جو کلیجی کا سالن، جو چامپے، جو قورمے اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، اپنی اولاد کے لیے، کبھی کسی یتیم بیوہ مجبور کو راستے میں جانے والوں جو کچا مانگ رہا ہے، جب اس کو پکا صاف ملے گا، وہ آپ کے لیے جو دعائیں دے گا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کھانا اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ پیدا کریں۔ اور سب سے بڑی چیز اذیت دیتی ہے، عید کے دن اسلامی علوم کے طالب علم گلی گلی کھالے مانگنے کے لیے آ رہے ہوں۔ شرم نہیں آتی سارے شہر کو کہ قرآن حفظ کرنے والا بچے کو اس طرح کے نظام میں لے کے گئے ہیں کہ بچہ وہ قرآن کریم حفظ کرنے والا وہ کھالے مانگنے کے لیے آپ کے دروازوں پہ آتا ہے، جا کے اپنے لیے بکرا منڈی سے ساری مشقت اٹھا کے اچھا بکرا خرید سکتے ہیں، لیکن جا کے اس مدرسے میں کھال خود نہیں پہنچا سکتے۔ یہ سارے شہر کے لیے یہ سوچنے کی بات ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے اللہ کی کتاب کے محافظ لوگوں کو، خواہ وہ کسی بھی مسلک کا مدرسہ ہے، کوئی بھی مسلک کا ہے تو قرآن حفظ کرنے والا نا، دیتا تو وہ اذان ہے، پڑھاتا تو وہ نمازیں ہیں، ان کو ہم نے مجبور کیا ہوتا ہے کہ جاؤ جا کے لوگوں کے در در پہ جا کے کھالے مانگو۔ دوسرا اعلان ہی ہے، اسلام آباد کے کسی دینی مدرسے کے بچے کو آپ نے دیکھا کہیں کھالوں کے لیے جا رہا ہے، اس کو پیار سے محبت سے اسے کہیں بیٹے ہم آپ تک کھالے پہنچا دیں گے، آپ نے ہمارے گھر پہ نہیں آنا، آپ اللہ کے گھر پہنچ کے ان کو پہنچائیں، آپ کا جس مسلک سے مسجد سے پیار ہے جا کے پہنچائیں، لیکن اس ذلت کے نظام کو ختم کیجیے۔ کیوں ایک یتیم بچہ اٹھ کر گلی گلی میں جا کے گوشت مانگے اور قرآن کا طالب علم، ہمارا امام، ہمارے اساتذہ وہ عید کے دن بھی جا کے گھروں میں سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کھال دے دیں۔ یہ کوئی نظام ہے؟ قصور ان علماء کا نہیں، مدارس مساجد کا نہیں، وہ بیچارے اپنی بساط کے مطابق کر رہے ہیں، قصور ان لوگوں کا جن کو اللہ نے دینے کی توفیق دی ہے، لیکن انہوں نے نظام یہ بنا رکھا ہے۔ ان چیزوں کو محسوس کریں۔ وہ جو ہمارے یورپین ہیں وہ ننھی ننھی چیزوں میں تبدیلی لا کے ان کا معاشرہ کہاں جا چکا ہے، صفائی کے حوالے سے، جوتے رکھنے کے حوالے سے، ہاتھ دھونے کے حوالے سے، صابن رکھنے کے حوالے سے، واش روم کو استعمال کرنے کے حوالے سے، ایک ایک چیز میں وہ لوگ ترقی کرتے ہیں، اپنے آپ پہ سوچتے ہیں، اور ہم اس ذلت والے نظام کو نیکی سمجھ کہتے ہیں اسی طرح دینا ہے۔ یہ آپ سب کا یہ کام ہے کہ اپنی اپنی مسجد میں جا کے اپنے اپنے محلے داروں کو گروپس میں قائل کریں کہ یہ کلچر ختم کریں۔ اللہ کی توفیق سے ایک اور بڑا نظام جو بنا تھا میں نے 2 ہفتے پہلے اعلان کیا تھا، جتنے دینی مدارس کے بچے ہیں کسی بھی مدرسے کے آئیں اور مسجد سے آ کے کپڑے حاصل کر لیں۔ ہم 2 ہفتوں میں 50 دینی مدارس کو کپڑے فراہم کر چکے ہیں۔ ایک بچے کو 1 انسلہ سوٹ، 2 سلے ہوئے سوٹ، 2 سردی کی چیزیں مل رہی ہیں۔ 50 مدارس آ چکے ہیں۔ یہ ڈھیر جو لگا ہے، اتنا ڈھیر جتنا یہاں پہ ہم تقسیم کرتے ہیں نیچے اور جمع ہو جاتا ہے، لیکن ایک ایک چیز چھانٹ کر دی جا رہی ہے۔ آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ جہاں کوئی ایسا مدرسہ ہو، کوئی ریڑھی والا ہو، کوئی مزدور ہے، کوئی موچی ہے، کوئی ایسا شخص ہے،
کوئی ایسے لوگ ہیں جو پینشنر نہیں ہیں اور گارڈز ہیں، ان کو بھیج دیں، فارم ہوگا، باقاعدہ انٹری ان کی ہوگی، رجسٹریشن ہوگی، ان کو عید کے لیے کپڑے جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ملتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نظام بنا ہے۔ لوگوں جس طرح نمازوں میں اپنا آپ خرچ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ان غریبوں کے ساتھ، یتیموں بیواؤں کے ساتھ بھی بیٹھ کے اپنے آپ کو خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی ان سے زیادہ اس کے وقت کی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ یتیم اور بیوہ کا ساتھ دینے والے نبی تھے، خود بھی یتیم تھے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو رحمت تقسیم کرنے والا بنا دے۔ آپ لوگوں کی گلی میں ایک شخص، آپ اگر ہمت کریں گے نا، گلی والے سے کہیں گے آؤ سارے گلی والے 12 سے 2 بجے کے درمیان کھانا پکا کے رکھ دیں گے اور باہر ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے، خود بھی کھائیں گے، جو کہے گا آؤ بھائی تم بھی کھا لو۔ آپ ایک گلی میں کلچر پیدا کر دیں، شہر کا کلچر چینج ہو جائے گا۔ ہمیں اپنا مذہبی کلچر بدلنا ہے۔ اس مذہبی کلچر میں ایک اور اذیت ناک بات یہ ہے، ہم شادیوں پہ اکٹھے ہوں گے، سب خوشیاں منائیں گے، بزنس کریں گے، سب کچھ کریں گے، ہم کمپنیوں میں جائیں گے، دوست بنیں گے، ہم دین کے نام پہ اکٹھے ہوں گے، پہلے تقسیم کریں گے تم اس فرقے کے، تم اس فرقے کے، تم اس فرقے کے۔ ایسا کیوں ہے؟ جب پتہ ہے بظاہر مسلمان ہے تو بس کافی ہے۔ آپس میں اس چیز کو ختم کریں کہ ہم نے مسلک کی بنیاد پر لوگوں سے نیکی کرنی ہے۔ جو یتیم بچہ ہے، اس بیچارے کو کیا تھا، اس کی ماں کو نہیں ملا، اس نے کسی مدرسے میں داخل کر دیا، وہ جا کے اس کو مسئلے کا نہیں پتا، وہ قرآن حفظ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہم ان سے بائیکاٹ کر کے ہم ادھر ادھر نیکیاں کر رہے ہیں۔ آپ کے جو نزدیک ترین مسجد ہے اور مدرسہ ہے اس کو اپنی نیکی سے محروم نہ کریں۔ آپ کا عقیدے میں اختلاف ہے وہ رکھیں، عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن جو انسانی تعلقات ہیں اپنے عقیدوں کو اس میں بگاڑ کا ذریعہ نہ بنائیں۔ بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں جو بھی مدرسے والا آپ اس کو دے رہے ہیں تو دے رہے ہیں، میری نبی کے امتی آ رہے ہیں، میں ان میں تقسیم کیسے کروں؟ میں کیسے نشان لگاؤں یہ فلاں کا ہے یا فلاں کا ہے؟ اور میں کیسے کہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ نیک نہیں ہے یا میں اس سے زیادہ نیک ہوں؟ کس بنیاد پہ کہوں؟ ہم میں سے کسی شخص کو نہیں پتا کہ ہمارے اعمال قبول ہونے یا نہیں ہونے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حتیٰ کہ مجھے خود بھی نہیں پتا میرے اعمال قبول ہونے یا نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ بواسع رحمتی، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی وسیع رحمت سے ڈھانپ لے۔ اور میری یہی دعا ہے اللہ ہمیں اپنی وسیع رحمت عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی والصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کے ہر معاملے میں، کاروبار میں، ملازمت میں، گھر میں، سکون میں، رہائش میں، اے اللہ ہمیں ہر معاملے میں بہترین عطا فرما دے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے ہر معاملے میں اچھا عطا فرما دینا۔ وقنا عذاب النار، اے اللہ دوزخ کی آگ سے بچا دینا۔ اے اللہ ایام عشر، عشرہ ذوالحج کے بارے میں جو سنا ہے، اے اللہ اس سے بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما لے، قد افلح من تزکا میں شامل فرما دے، والآخرۃ خیر وابقیٰ کا احساس پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو ہم اپنی نگاہوں کو آلودہ کرتے ہیں، موبائل کے ذریعے، سکرین کے ذریعے اپنے کانوں کو آلودہ کرتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو آلودہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں پاکیزگی عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے، آنکھوں کو حیا نصیب فرما دے۔ رب کریم اپنے حلال کے ذریعے ہمیں حرام سے بچا لے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص، وہ خود بیمار ہو یا اس کا کوئی پیارا بیمار ہو یا جاننے والا بیمار ہو، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، یا وہ آئندہ کسی سنگین بیماری میں مبتلا ہونے والے ہوں، اے اللہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اے اللہ اس تقدیر کو بدل دے۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، گھروں میں عافیت نصیب فرما، رزق میں عافیت نصیب فرما، دین میں عافیت نصیب فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو لا الہ الا اللہ پہ عمل اور لا الہ الا اللہ پہ موت نصیب فرما دے۔ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، ان کا چہرہ خواب میں دکھا دے۔ رب کریم وہ مسکراتے ہوئے دکھا دے، رب کریم وہ کیسے بولتے تھے ہمیں خواب میں دکھا دے۔ اے اللہ ہم خواب میں ہم ان کی آواز کو سنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اے اللہ ہمیں ہمارا رسول دکھا دے۔ رب کریم قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر سے ان کے ہاتھوں سے پانی نصیب فرما دینا۔ اے اللہ جو گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، نادم ہیں، شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ توبۃ نصوحا قبول فرما لے۔ رب کریم ہم سب کو سچی توبہ کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک پیارے بھائی نے اپنے کسی فوت شدہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ اس میت کی مغفرت فرما دے۔ ایک خاتون نے، ایک بچی نے اپنی کسی عزیزہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ رب کریم یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو دعا اور خواہش ہے
ان کے حق میں قبول فرما لے. جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اللہ ان کو اپنا گھر نصیب فرما دے. رب کریم جو تنگ دست ہیں ان کو بے حساب عطا فرما. جو کمزور آتے ہیں، جو روتے ہوئے آتے ہیں، جو بلکتے ہوئے آتے ہیں، جو مانگنے کے لیے اس مسجد میں آتے ہیں، اے اللہ ان کو دینے والا بنا دے. ان کو اے اللہ اس کمزوری سے نکال کے طاقتور بنا دے. اے اللہ ان یتیموں کا، ان مجبوروں کا سہارا بن جا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ اپنا آپ نے تعارف کروایا الرحمن الرحیم کہہ کے، زیادہ ہم آپ کی یہی صفت ذکر کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی رحمتیں بانٹنے والا بنا دے. اے اللہ اپنی رحمت ہم سب کو عطا فرما دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.